بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 149 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے قبیح لعینہ پر نہی کا حمل۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت ولما فرغ عن تقسیم النہی سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ عَن تَقْسِيمِ النَّهْيِ أَرَادَ أَن يُبَيِّنَ أَنَّ أَيَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ وَأَيَّ نَهْيٍ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْآخَرِ۔ اور جب مصنف نہی کی تقسیم کے بیان سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ بیان کریں کہ بے شک کون سی نہی ہے جو اول قسم پر واقع ہوتی ہے اور وہ کون سی نہی ہے جو قسم ثانی پر واقع ہوتی ہے۔ فقال، تو پس ماتن نے فرمایا وَالنَّهْيُ عَنِ الْأَفْعَالِ الْحِسِّيَّةِ يَقَعُ عَلَى الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، اور افعال حسیہ سے نہی کرنا یہ قسم اول پر واقع ہوتا ہے۔ والمراد بالافعال الحسیۃ ما تكون معانیها المعلومۃ القدیمۃ قبل الشرع باقیۃ على حالها لا تتغیر بالشرع۔ اور افعال حسیہ سے مراد وہ ہیں کہ جن کے معانی شریعت سے پہلے بھی معلوم ہوں اور وہ شریعت کے آنے کے بعد بھی اپنی حالت پر باقی رہیں اور شریعت کی وجہ سے ان میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل واقع نہ ہو، کالقتل والزنا وشرب الخمر بقیت معانیها وماہیاتها بعد نزول التحریم على حالها، جیسا کہ قتل کر دینا، زنا کرنا، شراب پینا، ان کی حقیقتیں اور ان کے معانی حرمت کے نازل ہونے کے بعد بھی ایسے ہی باقی ہیں جیسے پہلے تھے۔ تو تحریم یعنی ان کی حرام ہونا نازل ہونے کے بعد بھی، یہ پہلے بھی کیونکہ ایسے ہی تھے تو اب بھی ایسے ہی ہیں۔ ولا يراد ان حرمتها حسیۃ معلومۃ بالحس لا تتوقف على الشرع، اور یہاں یہ مراد نہیں لیا گیا کہ ان افعال کی حرمت حسی ہو، حس کے ذریعے معلوم ہوئی ہو، شرع پر موقوف نہ ہوئی ہو، تو یہ مراد نہیں لیا گیا۔ فالنہی عن هذه الافعال عند الاطلاق وعدم الموانع يقع على القبح لعینہ الا اذا قام الدلیل على خلافه كالوطی حالة الحید حرام لغیرہ مع انه فعل حسی لقیام الدلیل۔ تو بس اطلاق اور عدم موانع کی صورت میں ان افعال سے نہی کا اطلاق یہ قبیح لعینہ ہی پر ہوتا ہے، مگر جب کہ اس کے خلاف پر دلیل قائم ہو، جیسے حالت حیض میں وطی کرنا، یہ حرام لغیر ہی ہے، باوجود اس کے کہ وہ حسی فعل ہے، اس لیے کہ دلیل موجود ہے۔ جی طلبہ اکرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے آج کے سبق کی باقاعدہ وضاحت اور اس کی تشریح و توضیح کی طرف بڑھتے ہیں۔ شارح فرماتے ہیں کہ مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ جیسے نہی کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو اس بات کو بیان کرنا چاہا کہ کون سی نہی قسم اول یعنی قبیح لعینہ ہی پر محمول ہوگی اور کون سی نہی قسم ثانی یعنی قبیح لغیرہ ہی پر محمول ہوگی۔ یعنی یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ نہی قبیح لعینہ ہی پر دلالت کرتی ہے اور یہ نہی قبیح لغیرہ ہی پر دلالت کرتی ہے؟ تو اس بارے میں مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ جو نہیں افعال حسیہ پر وارد ہوتی ہے وہ قبیح لعین ہی پر محمول ہوگی، یعنی افعال حسیہ پر نہیں کا وارد ہونا اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ افعال قبیح لعین ہاں ہیں۔ تو شارح نور الانوار فرماتے ہیں کہ افعال حسیہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان افعال کی حرمت حسی ہو، حواس کے ذریعے معلوم ہوئی ہو اور شریعت پر موقوف ہی نہ ہو، کیونکہ حرمت احکام میں ہوتی ہے اور ہمارے نزدیک احکام کا ثبوت شریعت سے ہوتا ہے، نہ کہ شریعت کے علاوہ کسی اور دلیل سے، بلکہ افعال حسیہ سے جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ ان افعال کے معانی ورود شرع سے پہلے ہی سے ہوں اور ابھی تک اپنے حال پر باقی ہوں، شریعت کی وجہ سے ان میں کوئی تغیر پیدا نہ ہوا ہو، جیسے قتل کرنا ہے، زنا کرنا ہے، شراب پینا ہے، کہ ان کے معانی اور ان کی ماہیتیں، ان کی حقیقتیں وہ نزول تحریم کے بعد بھی علی حالہا باقی ہیں۔ مثلا قتل کے جو معنی حرمت کے نازل ہونے سے پہلے تھے وہی نزول تحریم کے بعد بھی ہیں، شرع کے وارد ہونے سے ان میں کسی قسم کا کوئی تغیر اور کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ اسی طرح زنا ہے کہ اس کے معنی میں نزول تحریم یعنی ورود شرع کے بعد کوئی تغیر واقع نہیں ہوا، کیونکہ زنا کے معنی ہے شرمگاہ کا غیر محل میں داخل کرنا، اور بعض نے کہا کہ زنا کے معنی ہے مرد کا ایسے قبل میں وطی کرنا جو قبل ملک یمین اور ملک نکاح سے خالی ہو، اور ملک یمین کے شبہ اور ملک نکاح کے شبہ سے بھی خالی ہو۔ اب ملک یمین کے شبہ کی صورت تو یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کی باندی سے وطی کرے، اور ملک نکاح کے شبہ کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کسی عورت سے بغیر گواہوں کے نکاح کر کے اس کے ساتھ وطی کرے۔ بہرحال زنا کے جو معنی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے تھے وہی معنی نزول شریعت کے بعد بھی ہیں، شرع کی وجہ سے ان معانی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی، کوئی تغیر واقع نہیں ہوا۔ اسی طرح شرب خمر ہے یعنی شراب کا پینا ہے کہ اس کے جو معنی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے تھے وہی معنی اب بھی ہیں، ورود شرع کی وجہ سے ان میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ بہرحال افعال حسیہ پر جو نہیں وارد ہو اور اس پر کسی طرح کا کوئی قرینہ موجود نہ ہو اور نہ کوئی معنی موجود ہو تو وہ نہیں قبیح لعین ہی پر محمول ہوگی، یعنی وہ افعال حسیہ قبیح لعین ہا ہوں گے، کیونکہ قبیح لعین ہی اصل ہے، اور اطلاق کے وقت یعنی عدم قرائن اور عدم موانع کی صورت میں ذہن جو ہے وہ اصل ہی کی طرف منتقل ہوتا ہے، اس لیے اطلاق کے وقت افعال حسیہ پر وارد شدہ نہیں سے قبیح لعین ہی ثابت ہوگا۔ ہاں اگر افعال حسیہ پر نہیں وارد ہونے کے باوجود قبیح لعین ہی کے خلاف یعنی قبیح لغیر ہی پر دلیل موجود ہو تو اس صورت میں افعال حسیہ پر وارد شدہ نہیں بھی قبیح لغیر ہی اور حرام لغیر ہی پر محمول ہوگی اور قبیح لعین ہی پر محمول نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر حالت حیض میں بیوی کے ساتھ وطی کرنا یہ قبیح لغیر ہی اور حرام لغیر ہی ہے، باوجود اس بات کے کہ وطی ایک فعل حسی ہے، مگر چونکہ اس کے قبیح لغیر ہی ہونے پر دلیل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے کہ یسألونک عن المحیض قل هو اذى فاعتزلوا النساء فی المحیض، کہ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں تو فرما دو کہ یہ ناپاکی ہے تو اپنی عورتوں سے حیض کے دورے میں الگ رہو۔ اب یہ آیت موجود ہے، اس لیے حالت حیض میں بیوی کے ساتھ وطی کرنا فعل حسی ہونے کے باوجود قبیح لغیر ہی ہے، یعنی اس وطی میں جو نجاست حیض کی وجہ سے قبح پیدا ہوا ہے
وہ ہے، ورنہ بیوی کے ساتھ وطی کرنا بذات خود جو ہے وہ ایک فعل مشروع ہے اور ایک جائز کام ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارا آج کا سبق تھا۔ آج کے سبق کی عبارت، اس کا ترجمہ، اس کی وضاحت یہ آپ نے سماعت کی، اس لیے آج کے سبق کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کے خلاصے کو اپنے رجسٹرز پر ضرور لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات بھی دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ ماتن الرحمہ نہی کی تقسیم کے فراغت کے بعد اب کس عنوان کو شروع کرنے جا رہے ہیں؟ اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ جب فی نفس ہی وطی مشروع ہے تو حیض کے دنوں میں ممنوع کیوں ہوئی؟ وجہ تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔